السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وضح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان دنیا میں سب سے زیادہ محتاج مخلوق ہے. جتنی ضرورتیں خواہشات انسان کے اندر ہیں اتنی کسی کے اندر بھی نہیں. سب سے زیادہ یشیب ابن آدم و یشب فیہ خصلتان. اور عجب بات ہے، جتنی اس کی عمر بڑھتی ہے اتنی اس کی خواہشات بڑھتی ہیں، اس کا حرص بڑھتا ہے، ہوس بڑھتی ہے. تو ساری دنیا کے خزانوں کا یہ مالک بن جائے تو اس کی خواہشات پھر بھی پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر پوری ہو بھی جائیں تو یہ موت کا کیا کرے گا؟ فرض کرو آپ تو سارے پاکستان سے آئے، کوئی کسی ویزے پر آیا، کوئی کسی ویزے پر آیا، وہ چلو چل کے کمائی کریں گے، محنت کریں گے. پھر جوانی گزر گئی محنت کرتے کرتے. اکثر کو تو پیسہ ملتا نہیں، اور اگر کسی کو مل جاتا ہے تو 50 سال کی عمر میں جا کے کچھ 40 سال کی عمر میں کچھ اس کے ہاتھ میں آتا ہے. اس وقت زندگی بیت چکی ہوتی ہے. فرض کرو ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور بادشاہ بنتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ہر چاہا پورا ہوتا ہے. لیکن یہ کتنے ارمان کی بات ہے کہ موت اس کے سر پر بھی کھڑی ہوئی ہے اور وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا. آپ تو مشقت کی زندگی گزارنے والے لوگ، محنت کی زندگی ہے، مشقت کی زندگی ہے، مزدوری کی زندگی ہے. یہاں کا کروڑ پتی بھی مزدور ہے کہ یہاں نوکری کوئی نہیں. یہاں وہ گاڑی بھی خود چلاتا ہے، پیٹرول بھی خود بھرتا ہے، بانڈے بھی خود دھوتا ہے، اپنا ناشتہ بھی خود تیار کرتا ہے. تو یہ تو یہاں کا تو کروڑوں پتی بھی مزدور ہے. تو ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ہر خواہش پوری اس کی ہوتی ہے. لیکن وہ موت کا کیا کرے گا؟ موت سے کدھر بھاگے گا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بھاگو، کدھر بھاگو؟ جدھر جاؤ گے موت تمہارا پیچھا کرے گی اور ایک دن تمہیں پکڑے گی. چاہے تم آہنی دیواریں کھڑی کر دو اور لوہے کے قلعے کھڑے کر دو، موت تمہیں پکڑے گی. تو اول تو اس دنیا میں خواہشات کا پورا ہونا کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. اور فرض کرو کوئی ایسا ہے کہ وہ ہر خواہش اس کی پوری ہوتی ہے تو موت اس کے سر پر بھی کھڑی ہوئی ہے. چنگیز خان نے ساری دنیا فتح کر، دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے.
عمر گزر گئی، دنیا فتح کرتے 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 65 سال کا ہو گیا، تو پھر اس کو خیال آیا کہ زندگی تو گزر گئی لڑتے لڑتے، اب جب حکومت کرنے کا وقت آیا تو زندگی کوئی نہیں بچی۔ تو اس نے بڑے بڑے طبیب اکٹھے کیے، بڑے بڑے حکیم اکٹھے کیے اور ان سے کہا کہ کوئی طریقہ بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے، زندگی لمبی ہو جائے۔ تو سب نے کہا کہ ہم تیری زندگی کے ایک پل بھی نہیں بڑھا سکتے، جتنی ہے اس کے اچھا گزر جانے کے طریقے بتا سکتے ہیں۔ 72 سال کی عمر میں مر گیا، اطمینان کی حکومت صرف 7 سال میں۔ شیر شاہ سوری نے دلی کو فتح کیا تو کہنے لگا افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت نکلا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے۔ یہ کہانی ہے ساری دنیا کے انسانوں کی، جب ان کے پاس دنیا آتی ہے تو وہ خود جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب ان کے پاس اسباب زندگی اکٹھے ہوتے ہیں تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے، زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے، دن کافی ڈھل چکا ہوتا ہے اور آخری کنارے لگ چکا ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا میری دولت کا مجھے کیا نفع، میری جوانی تو ساری گزر گئی پڑھتے 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 کماتے کماتے، اب جب رزق آیا ہے تو میری عمر ہی ڈھل گئی ہے، میرے کس کام کا ہے، پتہ نہیں میری اولاد کا بھی مقدر ہے یا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محتاج اور خواہشات کا غلام انسان ہے، اور عجب بات یہ ہے کہ جہان ایسا ہے جہاں خواہشات پوری ہوتی نہیں، ایسی جگہ پیدا کر دیا ہے جہاں خواہشات پوری ہونے کا نظام ہی کوئی نہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں ٹوٹتی رہتی ہیں ٹوٹتی رہتی ہیں۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے بھائیو ہمیں خبر دی ہے کہ اگر تم اس دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو تھک جاؤ، صرف یہیں کی خوشیاں لینا چاہو گے تو تھک جاؤ، یہیں کچھ بننا چاہتے ہو تو تھک جاؤ گے، کچھ نہیں بن سکے گا۔ بن کے جو چیز چلی جائے، مل کے جو چیز چلی جائے تو وہ کیا، بادشاہی ملی اور قبر نے دبوچ لیا، موت نے دبوچ لیا تو وہ کیا زندگی ہے، وہ کیا بادشاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سودا کرتا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ اے میرے بندے ایک تیرا ارادہ ہے، ایک تیرے اللہ کا ارادہ ہے، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر ہوتا نہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ جو پوری دنیا کے انسان چاہتے ہیں وہ اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ پوری دنیا کے انسان جو کرنا چاہیں وہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ جو کرنا چاہے وہ سب کے بغیر کر جاتا ہے، کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے ایک بات کرتا ہے کہ ایک میرے ساتھ ڈیل کرو، انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، جو تم چاہتے ہو میرے بغیر، میری چاہت کے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تمہارے ارادوں کے بغیر کر دیتا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ دل میں بٹھا لو کہ لا ساری کائنات سے کچھ نہیں ہوتا، لا میری جیب میں رکھے پونڈ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری ڈگری سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے ویئر ہاؤس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے سٹور سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری حکومت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا اور میرے دھن دولت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا اور میرے علم اور طاقت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا اور پوری دنیا کے انسانوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا اور پوری دنیا کے جنات سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا اور آسمان کے ساتوں آسمان کے فرشتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے سوا، وہ بھی لا، جبریل سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے سوا، وہ بھی لا، میکائیل سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے سوا، وہ بھی لا اور اسرافیل سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے سوا، وہ بھی لا اور اسرائیل سے بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے سوا، وہ بھی لا اور عرش کے فرشتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے سوا، لا اور ساتوں آسمان کے فرشتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے سوا، لا اور ساری ایٹمی طاقتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے سوا، لا اور ایٹم راکٹ میزائل سے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے بغیر، لا
تیر تلوار توپ سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے بغیر لا۔ بہتے پانی، چلتے پانی، رکتے پانی، برستے پانی، موجدار پانیوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں، وہ بھی لا۔ سونے چاندی کی کانیں ہوں یا انگوٹھی ہو، ڈھیر ہو یا ایک چھلا ہو، ان سے بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی لا۔ سارے مشرق میں رہنے والوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی سارے لا۔ اور مغرب کے رہنے والے بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں کرتے، وہ بھی سارے لا۔ اور شمال کے جنوب کے رہنے والے بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کے بغیر لا۔ اور بادلوں سے پانی برس نہیں سکتا اللہ کے بغیر، امر کے بغیر، وہ بھی لا۔ اور پانی زمین پہ اتر نہیں سکتا اللہ کے بغیر، وہ بھی لا۔ اور دانا گٹھلی پھٹ نہیں سکتا اللہ کے امر کے بغیر، وہ بھی سارے لا۔ اور تھنوں میں دودھ آ نہیں سکتا اللہ کے امر کے بغیر، وہ بھی سب لا۔ اور پھونکنے والے، پھنکارنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، چنگاڑنے والے، غرانے والے، لپکنے والے، جھپٹنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، کائنات میں جو نظر آتا ہے ان سے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی سب لا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ساری کائنات کو لا کر دو۔ اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو ہم نے کبھی کلمہ سیکھا ہی نہیں، ماں پیو نے کلمہ پڑھا دیا، بس وہی لیے پھرتے ہیں۔ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کلمے کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ اس کو پورا کر۔ ایک برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے تم 10 سال پاکستان واپس نہیں جاتے ہو، ماں پیو مر جاتے ہیں تم واپس نہیں جاتے ہو، ہندوستان نہیں جاتے ہو، کیا پاسپورٹ ملنے والا ہے؟ ابا ماں بھی مر گئی، پاسپورٹ ملنے والا ہے، ابا مر گیا، پاسپورٹ ملنے والا ہے۔ ایک پاسپورٹ پر تم کتنے تقاضے پورے کرتے ہو تب جا کر تمہیں پاسپورٹ ملتا ہے؟ تو کیا لا الہ الا اللہ صرف ایک بول ہے؟ اس کا کوئی ڈیمانڈ نہیں، اس کا کوئی تقاضا نہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ لا الہ الا اللہ کائنات کا سب سے بڑا بول ہے، سب سے وزنی بول ہے، سب سے طاقتور بول ہے، سب سے ہیبت ناک بول ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی کفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے ایک مثال دی کہ لا الہ الا اللہ کی طاقت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی طاقت کیا ہے؟ وہ کیا جانے جو پاؤنڈ کی طاقت کو سمجھے، وہ کیا جانے جو ڈالر کی طاقت کو سمجھے، وہ کیا جانے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ گدھ کو کیا پتا کہ بلند پرواز میں اڑنا اور شکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مردار ڈھونڈتا پھرتا ہوتا ہے، گدھ تو ہمیشہ مردار ڈھونڈتا ہے، اور شاہین اونچی اڑان اڑتا ہے، لمبی اڑان اڑتا ہے، تازہ خون پہ جھپٹتا ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شہباز، ہمیں کیا خبر کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے نبی نے مثال دی کہ ایک ترازو بناؤ، ایک ترازو، اس کے 2 پلڑے بناؤ، ایک پلڑا چھوٹا سا ہو اور ایک پلڑا اتنا بڑا ہو کہ اس میں 7 زمینیں رکھو، 7 زمینوں کے دریا بھی، پہاڑ بھی، جنگل بھی، صحرا بھی، شہر بھی، دیہات بھی، انسان بھی، جنات بھی، 7 زمینوں کے سمندر بھی اور 7 زمینوں کے جنگل بھی، جانور بھی، 2 پاؤں پہ چلنے والے، 4 پاؤں پہ چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، ویل مچھلیاں، شارک مچھلیاں ساری جمع کر کے باندھ کے اس ایک پلڑ میں، ترازو کے ایک پلڑ میں رکھو، ایک پلڑ میں رکھو۔ پھر پوری دنیا کے شہروں کی بلڈنگیں، امریکہ کی بڑی بڑی بلڈنگیں، ملائیشیا کی، دبئی کی بڑی بڑی بلڈنگیں ساری اٹھا کر اس کے اندر رکھو۔ پھر لوہا اور تانبا اور پیتل اور سونا اور چاندی اور معدنیات، گیس، پیٹرول، تیل، سب کچھ اٹھا کر اس پلڑے میں رکھو۔ پھر زمین تو چھوٹی سی ہے، سورج کو توڑ کر جا کر اس پلڑے میں رکھو، سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ چاند کو توڑ کر زمین اس پلڑے میں رکھو۔ پھر تارے اتنے ہیں، دنیا میں 97% تو بلیک ہول ہے، نظر کچھ نہیں آتا، 3% میں روشنی ہے جو نظر آتا ہے، اس میں سارا نہیں دیکھا، تھوڑا سا دیکھا ہے۔
جو تھوڑا سا دیکھا ہے اس کے بارے میں ناسا کی رپورٹ یہ ہے کہ جو ستارے دیکھے جا چکے ہیں اگر ان کو صرف گنتی کیا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو صرف گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. 300 کھرب سال. 100 کروڑ کا 1 ارب، 100 ارب کا 1 کھرب، 300 کھرب سال صرف گننے کے لیے. سارے ستارے توڑو اور اس پلڑے میں رکھ دو، اس کو پھیلا، اللہ اس کو پھیلا دے. پھر ستارے چھوٹی سی مخلوق ہے، بلیک ہول چھوٹی سی مخلوق ہے. پہلے آسمان کو پکڑو اور پورے کو اس پلڑے میں اتار دو، اس کے فرشتے سمیت اس کے اندر بٹھا دو، اور پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کو پکڑو اور اسے پورا لا کر اس پلڑے کے اندر اتار دو اور اس کے فرشتے بھی اس کے اندر اتار دو. پھر تیسرے آسمان کو پکڑو اور اس کو بھی لا کر اس کے اندر ڈال دو. پھر چوتھے آسمان کو پکڑو. چوتھے آسمان پر اللہ کا لشکر ہے. اللہ کا نبی معراج پر گئے، ایک لشکر کو گزرتے دیکھا. اس کا ایک طرف دیکھا تو نظر نہیں آیا، ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا، نہ اس کا آخر نظر آیا نہ اول نظر آیا، ویسے گزر رہا ہے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے آدم کے زمانے سے وحی لے کر زمین پہ آ رہا ہوں اور آسمان پہ جا رہا ہوں، میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں. میں نے آج تک نہ اس کا اول دیکھا ہے نہ آخر دیکھا ہے. وہ چوتھے آسمان کا لشکر بھی اتار کر اس پلڑے میں ڈال دو. پانچویں آسمان کو فرشتوں سمیت اس پلڑے میں ڈال دو. چھٹے آسمان کو اس پلڑے میں ڈال دو. ساتویں آسمان کو اٹھا اور اسے اٹھا کر پلڑے میں ڈال دو. پھر اللہ کی جنت ساری اٹھا کر اس پلڑے میں ڈال دو. پھر اللہ نے فرشتوں کی ایک قسم بنائی ہے جن کا نام ہے صدلقن. وہ فرشتہ انگلی کا اپنا انگوٹھا ایسے کر دیں، انگوٹھا، ساتوں سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پہ ڈالو تو ایک قطرہ زمین پہ نہ گرے. اس کا ناخن اتنا بڑا ہے کہ ساتوں سمندر ایک قطرہ بن کے اس کے ناخن پر آ جائیں گے. یہ سارے فرشتے پکڑ کر کھینچ کے اسی پلڑے میں گھسیڑو. پھر اللہ کی کرسی کو اس پلڑے میں ڈالو. پھر اللہ کے عرش کو اس پلڑے میں ڈالو. پھر لوح محفوظ کو اس پلڑے میں ڈالو. پھر قلم کو اس پلڑے میں ڈالو. پھر جبریل، دنیا کی، کائنات کی، زمین آسمان کی سب سے لمبی طاقتور قداور مخلوق جبریل ہے. جبریل سب سے پہلا فرشتہ جبریل. تو جبریل کو بھی اسی پلڑے میں بٹھاؤ، میکائیل کو بھی وہیں بٹھاؤ، اسرافیل کو بھی وہیں بٹھاؤ، عزرائیل کو بھی وہیں بٹھاؤ، عرش کے فرشتوں کو وہیں بٹھاؤ. پھر جہنم کو لے آؤ اور اسے بھی وہیں ڈال دو. پھر جنت کو لاؤ اور اسے بھی وہیں ڈال دو. ایک اللہ کو چھوڑ کر کائنات کا ذرہ ذرہ، بحر و بر، عرش و فرش، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ثرا و ثریا، آبی اور خاکی اور ناری اور نوری اور خلائی اور ہوائی اور فضائی اور جاندار، بے جان، زندہ، مردہ، متحرک، ساکن، سارے کے سارے، مادی، معنوی، روحانی، سارے کے سارے، نورانی اور خاکی، سارے کے سارے، سب کے سب کو، عرش کو، فرش کو، لوح کو، قلم کو، کرسی کو، جنت کو، دوزخ کو، سب کو جمع کر کے اس پلڑے کے اندر ٹھونستے جاؤ، ٹھونستے جاؤ، ٹھونستے جاؤ. اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ اور اس کو دوسرے پلڑ میں ڈال کر اس کا وزن کرو، تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا اور لا الہ الا اللہ جھک جائے گا اور یہ ساری کائنات ہوا میں اڑ جائے گی. لا الہ الا اللہ جھک جائے گا، کائنات اڑ جائے گی. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کا پہلا تقاضا، میرے بندے جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر لیتا ہوں. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، تو دنیا میں وہ نہ کر جو تو چاہتا ہے، وہ کر جو میں چاہتا ہوں. کفیتک فیما ترید، یا پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ کہتا ہے پھر جو تو چاہتا ہے سارا کچھ میں کر دوں گا. تھوڑے دن یہ صرف کب تک یا اللہ؟ موت تک، صرف موت تک تو اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھ جو تیرا جی چاہتا ہے، اپنے کانوں سے وہ نہ سن جو تیرا جی چاہتا ہے، زبان سے وہ نہ بول جو تیرا جی چاہتا ہے، ہاتھوں سے وہ نہ پکڑ اور وہ نہ کر جو تیرا جی چاہتا ہے، پاؤں سے ادھر نہ جا جدھر تیرا جی چاہتا ہے، زبان سے وہ نہ بول جس پہ تیرا جی چاہتا ہے، دل میں ایسے جذبات نہ لا جو تیرے دل میں آتے ہیں، دماغ کو ایسے خیالات میں نہ لا جو تیرے دل میں آتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ہتھیار ڈال دے، ہتھیار پھینک دے. رخضا الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد،
کہ یا اللہ میں تیرے آگے جھکا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یا اللہ میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، تیرے آگے جھکا دیا، ان القوت للہ۔ پھر اللہ کہتا ٹھیک ہے، اب تو نے سر میرے سامنے جھکایا تو طاقت میری ہے، حکم میرا ہے، مخلوق اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، الخلق للہ والامر للہ ہے، حکومت بھی اللہ کی، حکومت بھی اللہ کی، مخلوق بھی اللہ کی، طاقت بھی اللہ کے ہاتھ میں، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، خزانے بھی اللہ کے ہاتھ میں، ملک بھی اللہ کے ہاتھ میں، حالات بھی اللہ کے ہاتھ میں، سورج چاند اللہ کے ہاتھ میں، مشرق مغرب اللہ کا غلام، شمال جنوب اللہ کا غلام، ہوا فضا اللہ کے غلام، بحر بر اللہ کے غلام، زندہ مردہ اللہ کے غلام، فرشتے ناری نوری مخلوقیں، فرشتے نورانی، ساری چیز ہر شے اللہ کی غلام ہے، اللہ کی غلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو میرا بن گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، تو پھر میں تیرا بن جاؤں گا۔ جب میں تیرا بنوں گا تو ساری مخلوق تیری بنا دوں گا، تیرے تابع کر دوں گا، تیرے تابع کر دوں گا، تیرے حکم کا، تیرے اشارے پر چلے گی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، بارش ہو گئی، اب بارش کی ضرورت بھی ہے اور سفر میں بارش مشکل بھی ہے، تو اب سبحان اللہ، اب انہوں نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ بارش بھی ہو اور ہمارے اوپر بھی نہ ہو۔ یہ کوئی ہے؟ آپ تو بارش کے ملک کے لوگ ہو نا، تو بارش ہو رہی اور میرے اوپر نہ ہو، تو سبحان اللہ، جب من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے یا اللہ بارش بھی دے اور ہمارا راستہ بھی گیلا نہ ہو اور ہمارے اوپر بھی بارش نہ پڑے۔ تو بارش زوردار ہو رہی ہے اور جدھر عبداللہ بن عمر اور ان کے ساتھی گزر رہے ہیں وہ جگہ خشک جا رہی ہے، اور ان پر بارش کا ایک قطرہ نہیں گر رہا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ۔ نبات بن یزید نخعی رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، وہ یمن سے نکلے اللہ کے راستے میں، نکلنے کے لیے ان کا گدھا مر گیا، تو ایک طرف ہو کر 2 نفل پڑھے اور کہا یا اللہ تو محتاج نہیں، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، میں سائل ہوں، مجھے گدھے کی ضرورت ہے، میں نے تیرے راستے میں سفر کرنا ہے اور میرے پاس اور کوئی سواری نہیں، میرے پاس سامان اٹھانے کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں، میرے گدھے کو زندہ فرما۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اتنا کہہ کر آئے اور اپنی چھڑی اٹھائی اور ماری گدھے کی کمر میں، کہا اٹھ جا قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے امر سے۔ گدھا تڑپ کے اٹھا اور دم ہلانے لگا اور سر جھکانے لگا کہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی طاقت صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ کو۔ یہ تو مردہ جانور زندہ کیا۔ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، وہ ہجرت کر کے مدینے آئیں، مدینے پہنچی تو بچے کا انتقال ہو گیا، تو اس کو غسل دے کے جنازہ پڑھنے لگے، تو آپ نے کہا اس کی اماں کو تو بتا دو۔ صاحب کو بتایا گیا کہ تیرا بیٹا مر گیا، میت مسجد میں پڑی ہوئی، وہ نابینا تھی، وہ آئیں مسجد میں اور اپنے بیٹے کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کی چارپائی کو یوں پکڑ لیا اور کہنے لگی یا اللہ آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء۔ میرے رب میں نے تیری محبت میں کلمہ پڑھا اور تیرے شوق میں گھر چھوڑ کر مدینے کو اپنا گھر بنایا، تو نے میرا بیٹا اٹھا لیا ہے، اب میرا قبیلہ مجھے تانا دے گا کہ دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑا اور بیٹا مروا بیٹھی، مجھے یہ بول نہ سنوا میرے بیٹے کو زندہ، یہ نہیں کہا میرے بیٹے کو زندہ فرما، صرف یہ کہا مجھے دشمنوں کی باتیں سننے کی ہمت نہیں ہے، مجھے ان باتوں کے سننے سے تو بیچ میں حائل ہو جا، رکاوٹ بن جا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صاحب کے الفاظ ختم ہوئے اور اس کے بیٹے نے یوں اپنے دونوں ہاتھوں سے کفن اٹھا کے ہمیں دیکھا، کفن ہٹا کر ہمیں ایسے دیکھا اور اٹھ کے بیٹھ گیا اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا، اور اس کی ماں مر گئی بعد میں، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر اس کا انتقال ہوا۔ من کان للہ کان اللہ لہ فإن سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ میرے بندے تو میرا بن جا تو جو کچھ تو چاہتا ہے میں کر دوں گا، کفیتک فیما ترید، جو کچھ تو چاہتا ہے سارا کر دوں گا۔ ہمارا ذہن یہ بنایا گیا ہے کہ جب پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا، ہمارے پاس پاؤنڈ آئیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم
اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ پیسے سے کام نہیں بنتے، پیسے سے خوشیاں نہیں ملتی، پیسے سے صحت نہیں ملتی، پیسے سے محبت نہیں ملتی۔ آسمان والا ہے جو کہتا ہے ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت اللہ کی ہے۔ آسمان والا کہتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، میں نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ آسمان والا کہتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، میں ہوں اکیلا جو زمین سے لے کر آسمان تک سارے نظام کو چلاتا ہوں، میرے تابع ہو، میرے تابع۔ خوشیاں لینی ہے اللہ کی غلامی میں آؤ، محبت لینی ہے اللہ کی غلامی میں آؤ، کامیابیاں لینا چاہتے ہو اللہ کے غلام بنو، دنیا کی عزت لینا چاہتے ہو اللہ کے غلام بنو، آخرت کی کامیابی لینا چاہتے ہو اللہ کے غلام بنو، دنیا میں بلندی چاہتے ہو اللہ کے غلام بنو، پستی سے نکلنا چاہتے ہو اللہ کے غلام بنو، ذلتوں سے نکلنا چاہتے ہو اللہ کے تابع ہو جاؤ۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، میرے بندے جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر دے، کچھ دن موت تک کا زمانہ ہے، بس موت تک کا، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، پھر جو تو چاہے گا وہ سارا کچھ میں کر دوں گا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ زندگی چاہتے ہو؟ سب سے پہلی نعمت تو زندگی ہے۔ کون مرنا چاہتا ہے؟ تو مرنے کے بعد ایک زندگی اللہ دینے والا ہے، مرنے کے بعد ایک کامیابی اللہ دینے والا ہے، مرنے کے بعد ایک بلندی اللہ دینے والا ہے، مرنے کے بعد ایک ٹھکانہ اللہ دینے والا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی عزت دینے والا ہے، جس کے لیے مرنا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گیا، کہا جی آپ کا وقت آ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا آپ کا وقت آ گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے کہو کیا خلیل، ابراہیم خلیل تھے نا، خلیل دوست کو کہتے ہیں، کیا خلیل بھی خلیل کی جان لیتا ہے؟ جان لیتا ہے۔ تو ملک الموت واپس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ خلیل بھی خلیل کی جان لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم سے کہو کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کا انکار کرتا ہے؟ کہ موت تو اللہ کی ملاقات ہے، موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو موت سے محبت ہو جائے گی، جب اللہ سے محبت ہوگی موت سے محبت ہوگی، جب اللہ سے محبت ہوگی موت کا انتظار ہوگا، جب اللہ سے محبت نہیں ہوگی موت سے بڑی بلا کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی، موت سے بڑی مصیبت کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ موت کو گلے لگانا آسان ہوتا ہے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، جب اللہ سے عشق ہوتا ہے، جب اللہ سے پیار ہوتا ہے، جب اللہ پہ مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے تو موت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا تعلق نہیں، اللہ سے محبت نہیں، تو موت ایک عذاب نظر آتا ہے، ایک مصیبت نظر آتی ہے۔ تو میرے بھائیو فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، کہ تم سلاؤ میں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، تم لندن میں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، کفیتک فیما ترید، جو کچھ تم چاہو گے میں کر دوں گا، میں کر دوں گا۔ تمہیں زندگی چاہیے تو ایک زندگی ملنے والی ہے، خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آ جاؤ جنت کی زندگی لے لو ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں کوئی جنت کے دروازے پر 4 اعلان ہوں گے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، میرے بندو ہمیشہ زندہ رہو، اب موت کوئی نہیں۔ اور پھر دوسرا اعلان، زندگی لمبی ہو موت کوئی نہ ہو اور بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپا بڑی مصیبت ہے، تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جوان رہو، کبھی تم پہ بڑھاپا نہیں آئے۔ پھر جوانی ہو اور مال نہ ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ کی نعمتوں میں رہو، کبھی تمہیں کمانا نہیں پڑے گا، کبھی فقر نہیں آئے گا، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ پھر بیمار ہو جائے تو مال کا کیا فائدہ؟ تو چوتھا اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم ہمیشہ کے لیے جوان ہو گئے ہو، ہمیشہ کے لیے صحت مند ہو گئے ہو، اب کبھی تم پر بیماری نہیں آئے گی۔ یہ 4 اعلان ہوں گے۔ جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہیں، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے تو چہروں پہ تازگی آ جائے گی اور چہرے کبھی مردہ نہیں ہوں گے، چہرے کبھی مرجھائیں گے نہیں، اور اس کے بعد پاک صاف ہو جائیں گے۔ یہ پیٹ کا پانی پینے سے کھائے گا تو پخانہ نہیں، پیے گا تو پیشاب نہیں، پھر جنت کا دروازہ کھلے گا
اور اس میں ہر آدمی اپنی اپنی سواری کی طرف بڑھے گا. پھر یہ سواریاں لے کر ان کو جنت کے دروازوں، ان کو جنت کے اونچے درجات کی طرف لے کر اڑیں گی. ان کی ایمان والی بیویاں جنت میں پہلے پہنچ کر دروازوں پر ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی، 100 جوڑے پہن کر. ان کی سواریاں اتریں گی، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور کہیں گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب. انا الراضیۃ فلا اسقط ابدا، اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ راضی رہوں گی، اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی. جو لڑائی تھی وہ دنیا میں تھی، اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی. اور انا الخالدۃ فلا اموت ابدا، دنیا میں مر گئی تھی، اب مجھے موت کبھی نہیں آئے گی، اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی. انا المقیمۃ فلا ارحل ابدا، اب میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی. دنیا میں مجھے بڑھاپا آ گیا تھا، انا الناعمۃ فلا ابأس ابدا، اب مجھے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی، ہمیشہ جوان رہوں گی. یہ دونوں میاں بیوی کو لے کر دونوں اندر گھر میں داخل ہوں گے تو تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور اس پر ان کو اللہ تعالیٰ بٹھائے گا. جب وہ نیچے دیکھیں گے تو تجری من تحتہم الانہار، نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، ایک نہر نہیں، نہریں. من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں. من لبن لم يتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں. من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں. من عسل مصفى، شہد کی نہریں. عینان تجریان، چشمے بہتے ہوئے. عینان نضاختان، چشمے فوارہ مارتے ہوئے. عینن فیہا تسمى سلسبیلا، سلسبیل کے چشمے. یسقون فیہا کاسن کان مزاجها زنجبیلا، زنجبیل کے چشمے. یشربون من کاسن کان مزاجها کافورا، کافور کے چشمے. اور ختامہ مسک، مسک اس میں ملا ہوا، مشک اس میں ملا ہوا. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، رحیق کے چشمے، تسنیم کے چشمے، سلسبیل کے چشمے، معین کے چشمے اور زنجبیل کے چشمے، کافور کے چشمے. جب اوپر دیکھیں گے تو درختوں کے سائے پھیلے ہوئے اور ان کے پھل جھکے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے. جنت کے درختوں کی چار پھلوں کی چار صفتیں، نہ اس میں گٹھلی ہے، نہ چھلکا ہے، نہ وہ کڑوا ہے، نہ وہ کسیلا ہے. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. الین من الزبد، مکھن کی طرح نرم. لیس فیہا عجم، گٹھلی کوئی نہیں، چھلکا کوئی نہیں. چونکہ پوری جنت میں کوئی ٹوکری نہیں جس میں چھلکے ڈالے جائیں، اور کوئی ڈسٹ بن نہیں جس میں گٹھلی ڈالی جائے. پوری جنت میں کوئی گٹر کوئی نہیں، کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں. تو اب کپڑے کیسے بدلیں گے؟ یہ واشنگ مشین کوئی نہیں، کپڑے کیسے دھوئیں گے یہ؟ اور پھر کپڑے بدلنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو 100 جوڑے پہنائے گا. ایک تمہارے تو موٹے موٹے جوڑے سردیوں میں ہوتے ہیں، انہیں بدلنا بھی اوکھا، انہیں پہننا بھی اوکھا. تو کوٹ، تو سویٹر، تو پتہ نہیں کی ہے. تو اب 100 جوڑے اگر آدمی نے پہنے ہوئے ہوں تو پہنے گا کیسے اور بدلے گا کیسے؟ اور جو اتارے گا، 100 کپڑا لامنا پہ جائے تو کیڈا اوکھا کام ہے، اور 100 پاونا پہ جائے تو کیڈا اوکھا کام ہے. تو اب وہ 100 جو اتارے گا، چلو اتار لیے، تو وہ 100 کدھر پھینکے گا؟ بیوی کو دے گا کہ دھو دو؟ وہ تو یہاں نہیں دھوتی، وہ کہتی آپ پہ دھو لیں. یہاں کی بیویاں تو حاوی ہیں نا مردوں پر. تو تم بھی ڈرتے رہتے ہو کہیں پولیس کو فون نہ کر دے. کیا تمہارا انگلینڈ ہے، انگلینڈ انگلینڈ. پٹرول بھی آپ پہ پاؤ، بانڈی بھی آپ پہ دھوو، ٹوائلٹ بھی آپ پہ صاف کرو، بوٹ بھی آپ پہ پالش کرو، کپڑے بھی آپ پہ دھوو. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا، مجھے ایک گاڑی میں 5-6 سال پہلے ایک گاڑی میں بٹھایا، اس کی اپنی، کہا جی یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. میں بڑا حیران ہوا، 2.5 لاکھ پاؤنڈ بہت بڑی رقم. تو میں نے مذاکرہ کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ میں کہا ڈرائیور تو ہم خود ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی جس پر ہم نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے. ہماری سزوکی پہ ڈرائیور ہوتا ہے، تمہاری 2.5 لاکھ تم مٹی تے سواب، تیل بھی آپ پہ پا، ٹائر بھی آپ پہ دھو، اس کے شیشے بھی آپ پہ صاف کر. تو پوری جنت میں تو کوئی لانڈری کوئی نہیں، پوری جنت میں کوئی گٹر کوئی نہیں، کیونکہ پیشابی کوئی نہیں، پخانہ ہی کوئی نہیں. 1000 سال کھاتا رہے، ایک ڈکار آئے گا سارا ہضم. 1000 سال پیتا رہے، پسینے کے چند قطرے نکلیں گے سارا ہضم. ایک قطرہ باہر نہیں نکلے گا، ایک قطرہ باہر نہیں نکلے گا.
تو سبحان اللہ 100 جوڑے اگر پہن لے تو اس کو اٹھائے کیسے؟ 100 جوڑوں کا تو وزن ہوتا. یہ ایک ٹشو پیپر ہوتا نا، ایک ٹشو پیپر، جتنا ٹشو پیپر کا وزن ہے اس سے بھی 100 جوڑوں کا وزن ہلکا ہوگا. وہ کیسے؟ آخر 100 جوڑے مانا رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھاگا بنا ہے کاٹن سے، فائبر سے، اس کا وزن ہوتا ہے. کاٹن کا وزن ہے، فائبر کا وزن ہے، تو اس لیے اس کو پہنتے ہوئے میرے اوپر ایک بوجھ آتا ہے. ویسٹ کوٹ اس سے زیادہ گرم دھاگے سے بنی ہے، اس کا وزن اور زیادہ ہو جاتا ہے. اوور کوٹ اس سے موٹے دھاگے سے بنا ہے، اس کا وزن اور ہو جاتا ہے. جنت کا جتنا کپڑا اللہ نے تیار کیا ہے، جتنا، وہ نور سے تیار کیا ہے. نور، وہ دھاگا نور سے بنایا ہے. نور، اس کا میٹیریل کیا ہے؟ را میٹیریل نور ہے. نور، یہاں تو نور کا کوئی وجود نہیں، وہاں نور کا وجود ہے. اور نور میں وزن نہیں ہوتا. نور میں یہاں یہ 4 گلوب جل رہے ہیں، 4 کی بجائے 40 گلوب جلا دو تو اس کا وزن تمہارے اوپر کوئی نہیں پڑ رہا، کہ روشنی کا، نور کا وزن نہیں ہوتا. تو جتنے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن تیار کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پوری جنت میں کوئی ایک اللہ تعالیٰ نے ٹیکسٹائل مل نہیں لگائی، اور کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر کوئی پرنٹنگ مل نہیں لگائی، اور کسی جگہ پر کوئی درزی نہیں بٹھایا، کسی جگہ پر کوئی کپڑے سینے کی فیکٹری نہیں لگائی. تو وہ جنت میں تو آدمی اگر دن میں 1000 دفعہ جوڑے بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے. جوڑے تو جوڑے، شکل بدلنا چاہے تو شکل بدل سکتا ہے. ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا، ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا. اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کے دیدار سے واپسی ہوگی، جمعہ بازار ہوگا. عورتوں کا الگ، مردوں کا الگ، اس میں تصویریں ہوں گی، بڑی بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی. اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرماتے ہیں تو میں آپ کے اندر اتر سکتی ہوں. تو اگر کوئی تصویر اسے پسند آتی ہے کہ یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے تو اتنا چہرہ بدل کر اس میں تبدیل ہو جائے گا. فل پلاسٹک سرجری، فل. اتنے تک کھال کھچ جو کوڑے بندے ہو جاتے ہیں، کھلنا کھچا. کب تک کوئی جوان نظر آئے گا؟ کب تک کوئی جوان نظر آئے گا؟ آخر بڑھاپا ہے، آ کے دکھاتا ہے. وہ طاقت کہاں سے لائے گا؟ تو وہ پوری فل، یہاں تک فل پلاسٹک سرجری ہوگی، سارا چہرہ بدل جائے. تو اب یہ 100 جوڑے پہننے کو ہیں، 100 جوڑے بدلنے کو ہیں، تو اتنا بڑا لمبا چوڑا نظام کیسے اللہ نے چلایا ہے؟ سبحان اللہ. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. یہ سلاؤ میں چند دن میری مان لو، پھر ساری تمہاری مانوں گا، سب کچھ تمہارا ہی مانوں گا. اس سے بڑا سودا اللہ اور کیا کرے؟ تو جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ. وہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا. وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص اپنے اونٹ پر سوار ہو کر، جو جوان اونٹ، 5 سال کا اونٹ جوان ہوتا ہے، 5 سالہ اونٹ جوان پر بیٹھے اور اس تنے کے گرد دوڑنا شروع کرے، ایسے گولائی میں دوڑنا شروع کرے، تو دوڑتے اونٹ بوڑھا ہو کر گر کے مر جائے گا، لیکن اس کے تنے کی گولائی کا چکر نہیں کاٹ سکے گا. اتنا بڑا تنا ہے اس کا. کیا کائنات اللہ نے بنائی، کیا کائنات اللہ نے بنائی ہے. ایک سبحان اللہ پر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اس درخت کے شاخیں ہیں لمبی لمبی. تو جنتی کو ضرورت ہے، مجھے کپڑے بدلنے، دل میں آ کے کپڑے بدل لوں. بیگم کو خیال آیا کپڑے بدل لوں، حوروں کو خیال آیا کپڑے بدل لوں، آپ کو خیال آیا کپڑے بدل لوں. تو آپ اس درخت کو کہیں گے کہ مجھے نئے جوڑے چاہیے. صرف آپ اس درخت کو وہاں درخت آپ سے بولے گا، آپ درخت سے بولیں گے. وہاں جانور آپ سے بولیں گے، آپ جانوروں سے بولیں گے. بیٹھے ہوں گے محفل میں تو دریاؤں سے، نہروں سے مچھلیاں سر نکالیں گی اور سلام کریں گے، یا ولی اللہ یا ولی الرحمن سلام علیک اتاکل منی. مچھلی کہے گی، مچھلی، اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے.
میں کہتا ہوں بنگالی تو فوراً کہے گا کھو بین، بنگالی کا تو منہ سے پانی ٹپکے گا، وہ کہے گا کھو بین، ضرور کھاؤں گا، کہ بنگالی کے لیے مچھلی سب سے بڑا کھانا ہے۔ تو مچھلی بات کرے گی، کیا مجھے کھائیں گے؟ وہ کہے گا کھاؤں گا۔ پھر وہ پوچھے گی آپ کیسا کھائیں گے، کباب کھائیں گے یا سالن کھائیں گے؟ تو وہ کہے گا مجھے کباب چاہیے، تو وہ اپنا ایک طرف کو ایسے ہلائے گی، یوں کرے گی، تو اس کے اندر سے کباب نکل کے باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا مجھے سالن چاہیے، تو یوں کرے گی، صرف اتنا ایسے ایک مونڈا ہلائے گی، ایسے کرے گی، تو اس کے دوسری طرف سے سالن کے ڈونگے نکل کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پرندے گھیرے میں لے لیں گے، پرندے آ جائیں گے، اور پرندے میاں بیوی کو گھیرے میں لے لیں گے، کہیں گے آپ مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں۔ پرندوں میں آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ پرندوں کو پتا ہے کہ موت کوئی نہیں، کھائے جائیں گے پھر زندہ کر دیے جائیں گے، موت کوئی نہیں ہے۔ تو ایک پرندہ کہے گا کہ اللہ کے ولی، میں نے جنت الفردوس کا پانی پیا ہے، اور جنت السلسبیل کا پانی پیا ہے، اور جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے، اب مجھے تھوڑا سا ٹیسٹ کرو۔ تو وہ اسے کہے گا اچھا تو کھلا مجھے، تو اپنے ایسے پر پھیلائے گا، جیسے مور اپنا پر پھیلاتا تو کیا حسن ہوتا ہے، تو مور کے تو تھوڑے سے پر ہیں، چند سو، اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، 70,000، وہ ایسے پھیلائے گا، جو سارے پھیل جائیں گے تو مور کی طرح اس میں حسن کی جھلکیاں جلوے نظر آئیں گے، تو پھر وہ اپنے پروں کو ایسے کرے گا، ہلائے گا۔ جب وہ ایسے کرے گا تو ہر پر میں سے 35,000 ادھر، 35,000 ادھر، تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک قسم گر کر تیار ان کے سامنے پیش ہوتی جائے گی، پیش ہوتی جائے گی، پیش ہوتی جائے گی، سج جائے گا دسترخوان، اور وہ اسی طرح زندہ سلامت بیٹھا ہے اور پیشکش کر رہا ہے، اگر مجھے کھانا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، اگر مجھے کھانا ہے تو میں بھی حاضر ہوں۔ اور وہ جنت کے کھانے کا مزہ یہ ہے کہ ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جاتی، پھر دوسرے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جاتی، پھر تیسرے کی لذت دوسرے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جتنا کھاتا جاتا ہے لذت بڑھتی جاتی ہے، جتنا پیتا جاتا ہے لذت بڑھتی جاتی ہے، دل تنگ نہیں ہوتا، مزہ خراب نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی نا دنیا میں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ تیری جنت میں شادی کروں گا، 4,000 حوروں سے تیری شادی کروں گا، اور 1,000 سال تیرا ولیمہ کھلاؤں گا، 1,000 سال کا ولیمہ ہوگا۔ یہ ولیمہ کس لیے 1,000 سال بھائی؟ جیسے ایسے انہوں نے سلاؤ والوں نے یہ خیمہ لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خیمہ لگایا، بندے ود گئے، خیمہ گھٹ گیا، تو باری باری آئے تھے 1,000 سال لگ گیا، نہیں، یہ گل نہیں ہے، نہیں، سب کو اللہ اکٹھے بٹھائے گا، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، اور پورا 1,000 سال، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، تھوڑی دیر کا صبر کر لو، تھوڑی دیر کا صبر، 1,000 سال صرف کھانے کی لذت لیتے رہو۔ ایک جگہ ہماری دعوت تھی، ایک ہمارے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، بہت کھاتے تھے، بہت کھاتے، تباہ کن۔ تو اب وہ دسترخوان سجا کوئٹے کی طرف کلا، تو وہ وہاں کے پٹھان بڑے مہمان نواز، انہوں نے بھر دیا دسترخوان، تو کھا انہوں نے تباہی پھیر دی، پھر بھی کہنے لگے ہائے۔ تو ہمارے ساتھ ساتھی بیٹھے، ان کا راجا صاحب کی گل بنی، ہائے کیوں کی تھی؟ کہ اے بچ کے واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اب اس ہائے کا کیا علاج؟ اب ان کا پیٹ بھر گیا، دل نہیں بھرا، پیٹ بھر گیا، آنکھ نہیں بھری، تو لہٰذا کہہ رہے ہیں ہائے اے بچ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو آدمی بڑا بے بس ہے، 2-4 گلاس پینے کے بعد ختم، 2-4 روٹی کھانے کے بعد ختم، 1 پیس 2 پیس 4، چلو پورا بکرا ہی کھا لے۔ نواب اکبر خان بگٹی پورا بکرا کھا جاتا تھا، اور یہ سعودیوں کا باپ عبدالعزیز پورا بکرا اکیلا کھا جاتا تھا، لیکن ایک بکرا ہی ہے نا، پھر ختم۔ تو 1,000 سال اللہ بٹھائے گا اور کہے گا میرا بندہ بندی کھا، آج تیرا رب کھلائے گا تو کھائے گا، پلائے گا تو پیے گا۔
یہ تیرا صلہ ہے جو دنیا میں تو حرام سے بچا، نافرمانی سے بچا، غلط راہوں سے بچا، غلط کاموں سے بچا، غلط چیزوں سے بچا۔ آج تیرا رب میزبان ہے، تو مہمان ہے، لے کھا۔ آج تیرے سامنے دسترخوان ختم نہیں ہوگا، نہ تیری لذت ختم ہوگی۔ کیا بے بسی ہے، کھانے بھرے ہوتے ہیں اور پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، اور دسترخوان سے تھوڑا سا کھایا جاتا ہے اور باقی سارا بچا پڑا ہوتا ہے، اور کھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو میرا تاتاری ایک قوم گزری ہے، مغل جو چنگیز خان کی قوم، وہ کم وقت ایسے تھے، کھا 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 کھا۔ جب ان کے یہاں تک آ جاتا تھا تو باہر جا کے حلق میں انگوٹھا ڈال کے نا سارا الٹی کر دیتے تھے، اور الٹی کر کے پا کے دوبارہ کھانا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ تو ایویں تباہ، بالکل اس تو بڑی بدتمیزی کوئی نہیں بھائی، اگلا کاٹ دے تو مڑ کھانا شروع کر دے۔ تو میرا رب یہاں کہہ رہا ہے میرا بندہ بندی عورتیں الگ مرد الگ، کھاؤ کھاؤ۔ آج رب کھلا رہا ہے، اور ایک ایک لقمے کی لذت، ایک ایک لقمے کی لذت ہزاروں برس لیتے جاؤ۔ اور ایک عجب بات ہے، بیٹھے بیٹھے انگور اٹھایا، منہ میں ڈالا، کھاتے کھاتے اس کو خیال آ گیا کھجور کا۔ تو میرے رب کی قسم، اس سے کھجور اٹھانی نہیں پڑے گی، یہاں تو چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، انگور پڑے ہیں، خوبانی پڑی ہے، آڑو پڑا ہے، آم پڑا ہے، تو جس چیز کو جی چاہتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ انگور منہ میں ڈالا اور کھاتے کھاتے کھجور کا خیال آیا، تو اللہ کی قسم یہی انگور کھجور میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر کھاتے کھاتے امرود کا خیال آیا تو یہ امرود میں تبدیل ہو جائے گا۔ جو خیال کرے گا، میں مذاقن کا کرتا ہوں، کسی کو پٹھان کو نسوار کا خیال ہے تو نسوار بھی بن جائے گا، اور وہ مشک و عنبر کی نسوار ہوگی، پھر وہ چونے کی نسوار نہیں ہوگی، تمباکو کی نسوار نہیں ہوگی، مشک و عنبر کی نسوار۔ جو چاہے گوشت کا خیال ہے، بوٹی کا خیال ہے، روٹی کا خیال ہے، ہر ایک لقمہ 1000 برس بھی منہ میں ڈال کے مزے لیتا رہے، تو میرے رب کی قسم اس کی لذت ختم نہیں ہوگی، اس کا ذائقہ ختم نہیں ہوگا۔ ان سلمت لی فیما ارید، میرے بندے یہاں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، کفیت فیما ترید، پھر جو تو چاہے گا سارا کچھ میں کر دوں گا۔ کپڑے بدلنے ہیں، اب کپڑے بدلنے کے لیے وہ کہتا ہے، توبہ سے کہتا ہے مجھے نئے جوڑے چاہیے۔ کون سا ڈیزائن چاہیے؟ وہ پوچھے گا کون سا ڈیزائن چاہیے، وہ کہے گا مجھے یہ ڈیزائن چاہیے، تو اس کا شاخ کا منہ ایسے کھلے گا، شاخیں عام شاخ، اس کا منہ ایسے کھلے گا، اور اس میں سے وہ جوڑے نکلتے ہوئے اس کو نظر آئیں گے کہ وہ نکل رہے ہیں، اور اگلے لمحے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جب اس کی نظر اپنے اوپر پڑے گی تو پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکیں گے اور نئے وہ پہن چکا ہوگا۔ خود پہننے نہیں پڑیں گے، اللہ پہنائے گا، اور خود اتارنے نہیں پڑیں گے، اللہ اتارے گا، اور اتار کے اپنے علم غیب کے خزانوں میں انہیں غائب کر دے گا، دوبارہ تم ان کی شکل بھی نہ دیکھو گے۔ کہ پوری جنت میں کوئی ٹرنک کوئی نہیں، کوئی سوٹ کیس کوئی نہیں، پوری جنت میں ایک بکسا کوئی نہیں، کپڑے رکھنے کے لیے کوئی برتن رکھنے کی کوئی کچن کوئی نہیں۔ ما تشتہی انفسکم، اللہ تجھے امر کن کی طاقت دے گا، کن کی طاقت دے گا، اور ایک ایک نظارہ ایسا بنائے گا کہ 70 سال ایک نظارہ دیکھتا رہے گا، جی نہ بھرے گا۔ جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، ایک مہینہ لگتا ہے ایک گانا تیار کرنے میں، اور وہ بھی 3.5 منٹ۔ تو میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ 3.5 منٹ اتنا تھوڑا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے ہی نہیں، صرف 3.5 منٹ کا گانا ہوتا ہے، ہفتے میں تیار ہو جائے، 2 ہفتے میں تیار ہو جائے، 3 میں ہو جائے، مہینے میں ہو، مہینہ بھی لگ جاتا ہے، تو صرف 3.5 منٹ کا گانا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے رب نے جنت کا پہلا گانا جو سنانا ہے وہ 70 سال کا ایک گانا ہے۔ 70 سال، صرف یہاں تھوڑے دن صبر کر لو، یہ دنیا کا میوزک چھوڑ دو، یہاں کا میوزک چھوڑ دو، یہاں کا غلط دیکھنا چھوڑ دو، یہاں کے حرام نظارے چھوڑ دو، یہاں کی حرام چیزیں چھوڑ دو، تو میرا رب اعلان کرنے والا ہے وہ کدھر ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے،
آج ان کا رب انہیں جنت کا گیت سنانے والا ہے۔ پھر اللہ جنت کی حوروں کو حکم دے گا آ جاؤ۔ جنت کی حور سورج کو انگلی کا اتنا حصہ دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں، اور اس 100 جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح چمکتا نظر آتا ہے، اور اس کے چہرے پر نظر ڈالو گے تو تمہیں اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے اسے بخشا ہے۔ ایک قدم جب وہ اٹھاتی ہے اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز وہ اپنے گھر والے کو دکھاتی ہے۔ اللہ نے اس کے جسم میں ایسا حسن و جمال کے نظارے بھر دیے ہیں۔ وہ مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہے۔ وہ یہاں سے لے کر یہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک، چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر، گردن سے لے کر سر تک کافور، اور اس کا قد ہے 130 فٹ، 130 فٹ، 130 فٹ اس کا قد۔ تمہارا بھی اتنا ہوگا، تم 5 فٹ کے گئے تو پھوک ماری تھی اٹھ جانا۔ لہذا تمہارا بھی اللہ قد کر دے گا 130 فٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا 130 فٹ کی ہائٹ پر، 130 فٹ کی ہائٹ پر بنایا تھا، اور حضرت حوا کو بنایا تھا 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ ہر جنتی کا قد 130 فٹ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ تو اس جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر کی چوٹی سے آئیں گے نیچے آبشار کی طرح، 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوں گے، اور ان بالوں کو اٹھانے کے لیے الگ لڑکیاں ہوں گی جو بال اٹھا کے چلیں گی، اور جو کپڑا وہ پہنے گی، غرارہ جو پہنے گی، وہ اس کے گرد گھومے گا کتنا؟ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اور وہ سارا موتیوں سے، زمرد سے، یاقوت سے، ہیروں سے ایسے پرویا ہوا ہوگا، اور اس کا ایک چھوٹا سا موتی توڑ کر، چھوٹا سا ہیرا توڑ کر نکال کر سلاؤ میں رکھ دو تو اللہ ذوالجلال کی قسم زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے روشن ہو جائے گی۔ تو اللہ جنت کی لڑکی بلائے گا۔ اور ایمان والی عورت، اس کو بھی ساتھ بتا دوں، یہ جنت کی لڑکی جو مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہے، اور اس کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہے، اسے تم ایک نظر دیکھو گے تو میرے رب کی قسم 40 سال تمہاری نظر ادھر ادھر نہیں جا سکے گی، تم آنکھیں بند نہیں کر سکو گے، تم ایسے ایسے دیکھ نہیں سکو گے، 40 برس صرف اس کے چہرے کے حسن کا تم مزہ لیتے رہو گے، اور تمہارا جی نہیں بھرے گا، کیونکہ اس کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ میرے سلاؤ کے ان بندوں کو، آج تم جنت کا نغمہ سناؤ، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، آج تم سناؤ۔ تو جنت کی لڑکی کا سر کیا بتاؤں، اس کا سر کیا بتاؤں؟ وہ سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ تو جب وہ ادھر اللہ پوری جنت کو حکم دے گا، ساری جنت ساز بن جائے گی، ساری جنت، اور حور کی آواز سر بن جائے گی۔ یہ سر ساز مل کر 70 سال کا ایک نغمہ ہوگا، اور کسی جنتی کو یاد نہیں رہے گا کہ میں کس پہلو پر بیٹھا ہوں، کس کروٹ پر بیٹھا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میرے بندے جو یہاں وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر جو تو چاہتا ہے وہ سب کچھ میں کر دوں۔ تم تو یہاں جہازوں پہ اڑتے ہو نا، تو میرے رب نے مجھے ایک حدیث یاد آگے چانا، وہاں محل ہیں، محل، بڑے بڑے محل، عالی شان سونے چاندی کے بنے ہوئے، جن کے نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر ایسے ان کو کوئی راڈ کوئی نہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں جیسے جہاں پورا محل اڑتا ہے، پورا محل اڑتا ہے، پورا محل اڑتا ہے، جہاز نہیں، پورا محل، اور اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس محل میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی پرندوں کو دیکھا ہے زمین پر بیٹھے ہوئے اپنے گھونسلے میں کیسے اڑ کے چلے جاتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہ جیسے پرندے زمین سے اڑ کر اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی جنت والے اڑ کر اس محل کے اندر چلے جائیں گے، پھر وہ محل ان کو لے کر پوری جنت کے اوپر اڑتا ہوا ان کو سیر کرائے گا۔ جہاز کی سیر ہو رہی، پورا محل ساتھ چل رہا ہے، خدام بھی ہیں، خادمات بھی ہیں،
کھانے بھی چل رہے ہیں، آرام بھی ہو رہے ہیں، سیر بھی ہو رہا ہے، تفریح بھی ہو رہی ہے، اور کوئی حادثے کا ڈر نہیں، اور کوئی کسی قسم کا آگے انجن کوئی نہیں، کوئی ونڈ سکرین کوئی نہیں، کوئی شیشے بند شیشے، کوئی ٹائٹ شیشے کوئی نہیں، پورا محل ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ فرمایا جو دنیا میں صبر کرتے رہے جو ان کو ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو بتاؤ اس سے اعلیٰ اور بڑھیا تم نے نغمہ کبھی سنا؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑھیا تو کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں میں اس سے اچھا سناؤں؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا داؤد تعالی ارق المنبر، اے داؤد علیہ السلام آجا ممبر پر بیٹھ جا اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا دے۔ تو داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب وہ دنیا میں زبور پڑھتے تھے، زبور تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پورے پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ جنت کا ساز جب ملے گا تو جنت والوں تو جنتی تو جنتی ہیں، جنت بھی مست ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بہت بڑھیا پایا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اب تو آ جا، اب تو ممبر پہ بیٹھ، اب تو میرے بندوں کو سنا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ جنت کا ساز ملے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا، جنت اپنا آپ بھول جائے گی، فرشتے دم بخود ہو جائیں گے جب اللہ کے نبی کی آواز کے ساتھ جنت کا ساز ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے اللہ بہت بڑھیا پایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے گا۔ ایک دم اللہ عرش کے پردے ہٹائے گا اور سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو؟ میرے نبی نے کہا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا خوش ہو، راضی ہو، تکلیف تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی خدمت میرے بندے بتا۔ جب اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا ہاں ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں حرام نہیں دیکھتی، آج تمہارے لیے اللہ کا دیدار مقدر ہے۔ ان کانوں کو مبارک ہو جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے، آج تمہارے لیے اللہ کا کلام مقدر ہے۔ ان جسموں کو مبارک ہو جو حرام سے نہیں پلتے، آج تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ مبارک ہے۔ پھر اللہ پردے ہٹائے گا اور پھر جنت کا ساز بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کی آواز کو کسی ساز کی ضرورت نہیں، اللہ کی آواز کو کسی دھن کی ضرورت نہیں، اللہ کی آواز کو کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ خود اپنا کلام پڑھ کے سنائے گا۔ قرآن جو پڑھ کے سنائے گا تو صرف کان نہیں سنیں گے، پہلے کان سن رہے تھے اور آدمی مزہ لے رہا تھا، جب اللہ بولے گا، جب اللہ کلام سنائے گا تو تمہارے کان نہیں سنیں گے بلکہ تمہارے جسم کا ہر سیل کان بن جائے گا، پورے سیل، سارے کئی خرب سیلز وہ سارے کان بن جائیں گے، اور اللہ کی آواز اتنے کانوں سے اندر جا کر تمہیں وہ مست کرے گی کہ نہ تمہیں جنت یاد رہے گی، نہ بیویاں یاد رہیں گی، نہ بیویوں کو خامد یاد رہیں گے، نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ گھر یاد رہیں گے۔ تمہاری یہی تمنا ہوگی ہائے ہم اللہ کا دیدار کرتے رہیں اور اللہ کو دیکھتے رہیں اور اللہ کی سنتے رہیں۔ پھر یہ عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تیری قدر نہ کی، ہم نے تیرا حق نہ پہچانا، تو ہمیں اجازت دے، ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں دیکھے بغیر کیا تھا، آج دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میں نے سجدے مٹا دیے، ہٹا دیے، ختم کر دیے، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ وہ سلاؤ میں سجدے تھے جو میں نے لے لیے، جو میں نے دیکھ لیے، لوگ نہیں کرتے تھے تم کرتے تھے، لوگ نہیں آتے تھے تم آتے تھے، اب جاؤ مبارک ہو، تم میرے مہمان ہو، کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا تھا آج اس کا صلہ لو کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ، موت سے نجات پاؤ، بڑھاپے سے نجات پاؤ، بھوک سے نجات پاؤ، کمائی سے نجات پاؤ، فقر سے نجات پاؤ، آپس کی لڑائیوں سے نجات پاؤ، حسد بغض سے نجات پاؤ، ہمیشہ رہو، زندہ رہو، جوان رہو، توانا رہو، خوبصورت رہو، محبت میں رہو، الفت میں رہو، ہر نعمتوں میں رہو، جیسے تمہارے رب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اب اے جنت کے انسانوں، اب تمہاری بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔
کفیتک فیما ترید، یہاں وہ کر دے جو اللہ کہتا ہے، پھر وہ کر دے گا جو تو کہتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کی راہیں بدلو، اپنی زندگی کی راہیں بدلو۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ ہماری سن رہا ہے، ہم اس کی نہیں سن رہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ ہمارے سامنے لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون لا یصف الواصفون۔ تو اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں وہ کر دے۔ تو یا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں تو محمدی بن جا، تو غلام مصطفیٰ بن جا، تو غلام محمد بن جا، تو غلام رسول بن جا، تو میرے نبی کا غلام بن کے دکھا دے، میرے نبی کے طریقوں میں ڈھل کے دکھا دے، میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے دکھا دے، میرے نبی کی راہوں پہ چل کے دکھا دے، پھر میں تیرا اور تو میرا، یہ تو ساری کائنات تیری غلام بنا کے رکھ دوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بس تم میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مجھے نظر آؤ کہ تم محمد مصطفیٰ کے غلام ہو، یہ میری منشا۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی پسند کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں وہ کر دے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ صلاح والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں، آپ کے طریقوں کو اپنا لیں، آپ کے راستوں کو اپنا لیں، آپ کی راہوں پر چلنے والے بن جائیں۔ پوری دنیا میں 1.25 لاکھ نبی آئے، کسی نبی کا کوئی طریقہ محفوظ نہیں، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کی سارے طریقے موجود ہیں، جن کی زندگی موجود ہے، جن کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہر شے موجود ہے، جن کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہر ادا موجود ہے، جن کا بچپن موجود ہے، جوانی موجود ہے، زندگی کی ہر شے کو اللہ نے محفوظ کر دیا تاکہ صلاح میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا تھا، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ہر زندگی کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے کریم ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ اب جنت کا دروازہ صرف اسی کے لیے کھلے گا جو میرے نبی کے طریقے پر آئے گا۔ ویسے بھی جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ نہ ہو جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک اس امت کا داخلہ نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا سارا جنت کا مجمع پل صراط کو پار کر کے نیچے اتر آئے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اس کو پار کر کے سارے نیچے آ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ سامنے جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور 8 کے 8 دروازے ایسے بند ہوں گے، بند، سارے دروازے بند، اندر سے بند ہوں گے۔ تو سارا مجمع سوچے گا کہ دروازے بند ہیں، اندر کیسے جائیں؟ تو دروازے پر 2 چشمے ہوں گے جو میں نے پہلے بتایا، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ اور اوپر جوانی کی بہار آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اب یہ سوچیں گے اب اندر کیسے جائیں، اندر جانے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو یہ سارا مجمع حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا، بجائے اس کے کہ ہمارے نبی کے پاس آتے چلے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس۔ اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے، جس کی سنت کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، سستا سمجھتے ہیں، تو سنت کی کوئی بات نہیں، اللہ اس کا مقام دکھانا چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ سارا جنتی مجمع، یہ امت پہلی امت ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے پترو میں تو تمہیں کٹوایا ہی، میں تمہیں اندر کیوں میں لے جاؤں؟ اللہ خرجکم الا خطیۃ ابیکم، میرے پیچھے سے تھوڑا خارجہ یا داخلہ ہو نہیں سکتا، یہ میرا کام نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، بھائی کسی اور سے بات کرو۔ پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے بھائی میرے بس کی بات نہیں، کسی اور سے بات کرو۔ پھر وہ آئیں گے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، دانیال علیہ السلام
اور یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہر نبی کے پاس جائیں گے دروازہ کھلواؤ، اور ہمارے نبی کے پاس کوئی نہیں جا رہے، اللہ روک رہا ہے، اللہ خود روک رہا ہے، دل میں دماغ میں نہیں آ رہا، سارے نبیوں کے پاس، اور ہر نبی کہہ رہا نو 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 نو، میرے بس کا نہیں، میرے بس کا نہیں، میرے بس کا نہیں، میرے بس کا نہیں۔ پھر یہ مجمع چلتے 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 آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہیں گے اے روح اللہ، اے نبی اللہ، اے رسول اللہ، آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہلوائے گا، اور کسی نبی سے نہیں کہلوایا، حالانکہ سارے نبیوں کو پتا ہے کہ آج دروازہ کون کھلوا سکتا ہے، تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوائے گا۔ وہ کہیں گے بیٹو میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلوا سکتا، لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں جس کی توفیل آج دروازہ کھلے گا۔ وہ کہیں گے چلے آپ ہمیں پتہ بتائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس۔ ہاں، کون محمد الرسول اللہ؟ محمد کون؟ احمد کون؟ ماحی کون؟ حاشر کون؟ عاقب کون؟ فاتح، یہ سب میرے نبی کے نام ہیں۔ کون خاتم؟ کون ابو القاسم؟ کون وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مبشر، وہ مدثر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ نذیر، وہ داعی اللہ، وہ سراج منیر، وہ شاہد مبشر، وہ راشد رشید، وہ ناصر منصور، وہ ہادی، وہ مہدی، وہ عامر، وہ ناہی، وہ ماہی، وہ منجن، یہ سب میرے نبی کے نام ہیں جو مختلف احادیث میں بھی ہیں، تفاسیر میں بھی ہیں، تاریخ میں بھی ہیں۔ یہ سب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور کسی نبی کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ وہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب ہیں، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عبد، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحم، بن ارعوا، بن عیلی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحق، بن زار، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یلد، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، اور بن آدم علیہ السلام۔ ہاں، کسی نبی کا نسب آدم تک نہیں ہے، حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی، لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم۔ کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ کسی نبی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے بول کی قسم اٹھائی، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کسی نبی کی رسالت پر قسم نہیں اٹھائی، آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ کسی نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وکیل صفائی بن کر قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی کل کائنات کی، مجھے قسم ہے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کا قول میرا قول ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ جو وکیل ہوتا ہے وہ دلائل دیتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ جب عدالت میں کیس لگتا ہے تو وکیل کا کام دلائل دینا ہوتا ہے، گواہ کا کام قسم اٹھا کے اپنی شہادت پیش کرنا ہوتا ہے۔ وکیل قسمیں نہیں اٹھاتا اور گواہ دلائل نہیں دیتا، پر میں قربان جاؤں اللہ پہ جو اپنے حبیب کا وکیل بن کر دلائل بھی دیتا ہے اور گواہ بن کے قسمیں بھی اٹھاتا ہے، دونوں کام کرتا ہے۔ کہتا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، اب گواہ بن رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے، والنجم اذا ہوا، گواہ بن کر قسم اٹھائی، اب وکیل بن کے دلائل دیے، ما ضل صاحبکم وما غوا،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. گواہ بن کے قسم اٹھا رہا ہے، نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. گواہ بن کر قسم اٹھا رہا ہے، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. یہ قسم گواہ بن کر قسم اٹھا رہا ہے اور پھر وکیل بن کر دلیلیں دے رہا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اب وکیل بن کے صفائیاں پیش کر رہا اور دلائل دے رہا ہے، میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے. اللہ پہ قربان جاؤں بھائیو فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. اللہ کہتا جو میں چاہتا ہوں وہ کر دے. تو اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سلاؤ کا کوئی مرد عورت محمد مصطفیٰ کی غلامی سے باہر نہ جائے. وہ چلتا پھرتا غلام رسول نظر آئے، وہ چلتا پھرتا غلام مصطفیٰ نظر آئے، اس کی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھل جائے. ارے جس کی رضا کو اللہ چاہتا ہو وہ کیا عظیم ہستی ہوگی. چند دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا. ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا. تو آپ ان کی باتیں سنتے، آپ کو غم ہوتا کہ وہی کیوں نہیں آ رہی. تو کیا ہوا؟ ایک دن حضرت اماں خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. بس خدیجہ کی بات دل کو لگ گئی. دل کو لگنا تھا کہ عرش پہ ہلچل مچ گئی، لرز گیا اللہ کا عرش، کانپ اٹھے اس کے در و دیوار. اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھگایا کہ بھاگو اور میرا کلام جا کے پیش کرو. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. یہ تو میں تمہیں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن اس کا لہجہ کیا ہے؟ جب آدمی تیزی میں ہوتا ہے تو اس کے الفاظ میں بھی تیزی آ جاتی ہے اور لہجے میں بھی تیزی آ جاتی ہے، اور وہ عام لہجے میں بات نہیں کرتا، وہ تیز بات کر رہا ہوتا ہے. تو میرے رب کو اپنے نبی کے دل پر آئی ہوئی بدگمانی پر خیال ہے، ہائے میرا حبیب میرے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے. تو جبریل آیا اور اس لہجے میں بولا والضحى والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. یہ لہجہ ہے اس آیت کا. تیزی میں کہ یا رسول اللہ آپ بدگمان نہ ہو. مجھے میرا آپ کا رب کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے سورج کے دن کی، مجھے قسم ہے رات کے اندھیرے کی. یہ ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ مجھے قسم ہے تیرے روشن علم کی، مجھے قسم ہے تیری ستاری کی چادر کی. اور سب سے خوبصورت ترجمہ جو امام راضی نے کیا ہے، جو اگلے مضمون کے ساتھ جوڑ کھاتا ہے، والضحى. اب میں اصل لہجہ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك. تیزی میں اپنی پوری بات مکمل کرنا چاہتا ہے جبریل کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے حبیب کے دل کے اوپر سے غبار ہٹا دے. میرے اور محبوب کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو جائے. ارے جس کی اللہ رضا تلاش کرتا ہو تم نے اسی کے طریقوں کو ذبح کر کے دکھا دیا. والضحى. اب تیسرا ترجمہ سنو. والضحى ہے اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ہے وہ کیا خوبصورت چہرہ ہوگا جس کی اللہ نے قسم اٹھائی. واسع الجبین آپ کا ماتھا چوڑا تھا، عظیم الہامہ آپ کا سر بڑا تھا، رجل الشعر بال گھنگریالے تھے، شدید و سواد الشعر سیاہ کالے بال تھے، داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے. واسع الجبین چوڑا ماتھا، ازج الحواجب بھمیں گول، من غیر قرن یہاں بال نہیں تھے، اقن العرنین ناک اٹھا ہوا یہاں سے، باریک یہاں سے، ادعج العینین آنکھیں موٹی، واشکلہما اور لمبی، موٹی بھی لمبی بھی، اور اس میں سرخ ڈورے، واکحلہما اور بغیر سرما لگائے آپ کی آنکھوں میں سرما لگا نظر آتا تھا. وَأَهْدَبَهُمَا اور یہ بال بڑے لمبے،
لمبے، وَأَحْوَرَهُمَا اور سفیدی سفید اور پتلی سیاہ اور حسین حسن و جمال، آنکھوں میں نور بھرا ہوا، لہو نور یعلوہ یہاں نور کا ایک حالہ جگمگ کرتا رہتا تھا، ضلی الفم خوبصورت ہونٹ، اشنب الاسنان دانت بڑے حسین، براق الثنایا کیسے حسین تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، ایسے 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 دکھائی دیتا تھا، ایسا حسن و جمال تھا۔ کف اللحیہ داڑھی بھاری تھی، داڑھی میرے نبی کی داڑھی تھی، کف اللحیہ فی لحیتہ کفافہ فی عینیہ دعج فی صوتہ صحن فی عنقہ سطع حسن وسیم قسیم لم تعبہ فجلا لم تجر بہ سقلا، یہ سارا میرے نبی کا حلیہ ہے کہ آپ حسین تھے اور وسیم تھے۔ وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، جب دیکھو پھر دیکھنا چاہو، جب دیکھو پھر دیکھنا چاہو، جب دیکھو پھر دیکھنا چاہو، کون ہوتا ہے وہ؟ وسیم۔ اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی حسین نظر آئے۔ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین بھی ہیں، وسیم بھی ہیں، قسیم بھی ہیں۔ والضحیٰ مجھے تیرے اس خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ تیرے لیے تو کائنات بنائی، تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا کو پیدا کیا، نکاح پڑا، آدم علیہ السلام قریب ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا مہر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا میرے آخری نبی پر ایک دفعہ درود پڑھنا مہر ہے، درود پڑھ اس پر، میرے نبی پر، وہ کون ہے یا اللہ؟ وہ تیری اولاد میں سے ہے، وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، آدم تو بھی نہ ہوتا۔ ہاں ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ کیا کرو بھائی، کفی تو کفی ما ترید، محمدی بن جاؤ۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ محمدی بننے کی محنت ہے۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ محمدی بننے کی محنت ہے۔ اللہ کی راہوں میں نکل کر محمدی بننے کی کوشش کرو، ایمان بناؤ، محبت اللہ اس کے رسول کی دل میں اتارو کہ تمہارا انگ انگ محمد مصطفیٰ کی نبوت پر گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ چھپی ہوئی چیز ہے، محمد الرسول اللہ کھلی ہوئی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ جسم پہ ظاہر ہوتا ہے۔ والضحیٰ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے محبوب تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں اور رسولوں کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میں نے حبیب مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، تو ہم بھی اس کو راضی کریں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ یہ محمد مصطفیٰ کی زندگی سیکھنے کی چیز ہے، یہ میرے 1.5 گھنٹے کے بیان کی چیز نہیں ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ 4 مہینے چلہ سیکھنے کے لیے ہیں، اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہیں۔ سارا جنتیوں کا مجمع اب آئے گا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، استفتح لنا الباب، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ سارے نبیوں نے جواب دے دیا، اب آپ آخری امید ہیں، آپ جنت کا دروازہ تو کھلوا دیں۔ تو آپ فرمائیں گے انا لہو انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کہے گا سر اٹھا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول ہوگی۔ تو اللہ کا نبی کہے گا یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہے گا تو پہل کر، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کے سبز پر ہوں گے زمرد کے، اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اترے گی جیسے ہیلی کاپٹر اترتا ہے۔ آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرماؤں گے، اس کی رسیہ سے نیچے گر جائے گی، اس کی رسیہ سے نیچے گر جائے گی۔ اس کا مطلب رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی رسول اللہ نے نہیں پکڑنی، اس سواری کو رسول اللہ نے نہیں چلانا، کوئی ڈرائیور آئے گا جو رسی پکڑ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ جب رسی گرے گی تو سارا مجمع ایسے ہو جائے گا،
اور گردن اوپر کر کے یوں دیکھیں گے کہ اب یہ رسی کون پکڑتا ہے. رسی کے گرنے کا مطلب فوراً سارے سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی اور پکڑنے والا ہے. لہذا سب ایسے دیکھیں گے کون کون کون, کدھر سے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, کون؟ تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلایا جائے اور یہ رسی اس سے پکڑائی جائے. ہاں, اس نے میرے لیے سب سے زیادہ مار کھائی ہے, میرے لیے سب سے زیادہ پسا ہے. احد سے مکہ گونج اٹھا, احد سے جبل سور گونج اٹھا, احد سے مکے کی وادیاں گونج اٹھیں. بلال کی احد سے بیت اللہ گونج اٹھا, مسجد حرام گونج اٹھی, وادی فاطمہ گونج اٹھی, سارے دشت و جبل گونج اٹھے. وہ کوڑے کھا کر کہتا تھا احد احد, وہ پتھر کھا کر کہتا تھا احد احد, وہ تھپڑ کھا کر کہتا تھا احد احد, وہ آگ پہ گھسیٹا جاتا تو وہ کہتا تھا احد احد, اسے دھوپ میں کھڑا کیا جاتا وہ کہتا احد احد. آج اس کا صلہ لے کہ میرے محمد کی سواری کی لگام پکڑ کے چل, تو ڈرائیور بن میرے محبوب کا. آج بلال کی شان دیکھو, سید قریشی ہاشمی بھی پیچھے رہ گئے اور ایک غلام زیادہ آگے نکل گیا. یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا نتیجہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے بھائیو, تبلیغ کا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے, اس کو دنیا میں پھیلانے کی محنت ہے, اس کو لے کر پھرنے کی محنت ہے. اس کو اپنے کام بناؤ, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھو کہ مرنے سے پہلے کلمہ سیکھنا ہے, مرنے سے پہلے نبوت والی زندگی کو سیکھنا ہے. یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں ہے. ایک نیت تو یہ سارا مجمع کر جاؤ. ماشاءاللہ اکثر نوجوان آپ نظر آ رہے ہیں, بلکہ سارے ہی تقریباً نوجوان نظر آ رہے ہیں. کوئی 100 میں ایک آدھ سفید بال والا ہوگا. آپ سارے نوجوان ہو, برطانیہ کی فضا میں رہتے ہو. میں آپ سے ایک تشکیل کا مطالبہ آپ سب سے کرتا ہوں کہ آپ جتنا مجمع آئے ہو, کھڑا بیٹھا آگے پیچھے میرے سامنے دائیں بائیں, آپ یہاں توبہ کر کے اٹھو یہاں سے آج, کہ آج تک جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. کیوں بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو؟ توبہ کا عمل اللہ کو ایسا پسند ہے کہ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے, اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے, اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا. ہم تو امت محمد ہیں. تمہیں قارون کی نہ سنو, قارون بہت سو نے قارون کا نام سنا ہوگا, بہت سو نے نہیں سنا ہوگا. قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 رکوع قارون کی برائی میں اتارے اور قارون کو زمین میں دھسا دیا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. جب اس نے تہمت لگائی موسیٰ علیہ السلام پر تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا وہ کرے گی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو پکڑ. تو قارون زمین میں اندر گیا, اس کے پاؤں اندر چلے گئے. تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے معافی دے دے, آئندہ نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اور پکڑ. وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا. موسیٰ مجھے معافی دے دے, پھر نہیں کرتا. اور پکڑ. وہ سینے تک اندر چلا گیا. موسیٰ مجھے معافی دے دے, آئندہ نہیں کروں گا. اور پکڑ. وہ سارا زمین میں دھنس گیا. قارون ہائے 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 ہائے. اور میرا رب کہتا ہے اے موسیٰ قارون تیری منتیں کرتا رہا, تو نہ مانا. میری عزت کی قسم اگر ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا, میں معاف کر دیتا. اگر قارون مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. تجھے میں خود راضی کر لیتا تو اسے میں معاف کر دیتا. جو رب ذوالجلال قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو. ہم تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو ایک تشکیل تو سارا مجمع کرائے, 4 مہینے چلہ بھی لگانا ہے کہ ایمان سیکھنے سے آتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کلمہ سیکھنے سے آتا ہے. لا الہ الا اللہ صرف بولنے کا بول نہیں ہے, یہ سیکھنے کا بول ہے. محمد رسول اللہ بولنے کا بول نہیں ہے, یہ سیکھنے کا بول ہے کہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ہو, محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو. اس کو سیکھنا پڑتا ہے. وہ تشکیل بھی کرنی ہے, 4 مہینے چلے کے لیے بھی جانا ہے, لیکن 100% تشکیل ایک میری آپ سارے مان لو کہ آپ آج اللہ کے دربار میں توبہ کر کے اٹھو کہ پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا اور اگلی زندگی نئی شروع ہوگی. کہ ایک بنی اسرائیل میں نوجوان تھا, اس کا نام تھا کفل.
وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی لاتا تھا زنا کے لیے. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر. 60 دینار پاکستانی روپیہ 10 لاکھ بنتا ہے. اس کے پاس کتنی دولت تھی کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر وہ آیا ہے. جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا تو کیوں رو رہی؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا. تو اس لڑکی نے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں بری عورت نہیں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، فقر نے، مجبوری نے. میں یہ کہا کرتا ہوں یہاں کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی. جو مالدار لوگ ہیں زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیا کرو، زکوٰۃ سے اوپر دیا کرو، زکوٰۃ سے زیادہ دیا. زکوٰۃ فرض نہیں پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو کہ اللہ خوش ہوتا ہے خرچ کرنے میں. تو کفل رونے لگا. کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے آنسو دیکھ کر، اور کہنے لگا بہن تو میری بہن ہے، جا جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور جو تجھے پیسہ دیے وہ بھی تجھے ہدیہ ہے، اور میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، میرے لیے تم دعا کر دے، میں بہت کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں. وہ لڑکی گھر چلی گئی. کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر بعد کفل مر گیا. کفل مر گیا. ہائے ہائے، اسے نہیں خبر کہ قضا سر پہ آ چکی ہے. اب اگر یہ شخص کل مرا ہوا پایا جاتا اپنے کمرے میں تو جیسی اس کی زندگی تھی کوئی اس کو غسل دینے نہ آتا، کوئی اس کو، حتیٰ کہ اس کے اپنے بھی اس کے قریب نہ آتے، اس کو پتھروں میں دبا دیتے، اس کا جنازہ کوئی نہ پڑتا، اس کو کفن کوئی نہ دیتا، اس کو قبر میں کوئی نہ اتارتا. یہ ایسا برا انسان تھا. لیکن ہائے میں وہ میرے رب، واہ میرے رب، واہ میرے رب، تو کیسا کریم ہے، تو کیسا کریم ہے، تو کیسا کریم ہے. میرے رب نے کفل کی توبہ پہ غیب سے پردہ اٹھا دیا. صبح جب لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا موٹا نورانی سطر کے ساتھ، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب معاف کر دیا؟ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ غسل دو، معاف کر دیا، معاف کر دیا. یہ اللہ ہے، یہ میرے اللہ کا ظرف ہے، میرے اللہ کا ظرف ہے. گناہ ہونا ہماری فطرت میں ہے، توبہ کرنا اللہ کا مطالبہ ہے. ایسے بے حیا نہ بنو کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاؤ اور توبہ ہی نہ کرو. ایسے بے حیا نہ بنو. گناہ ہونا نبیوں کے بعد کوئی پاک نہیں ہے، نبیوں کے بعد کوئی پاک نہیں ہے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب گناہ گار ہو، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لے. اگر توبہ ٹوٹ گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ گئی تو پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ گئی تو پھر کر لیں گے. میں اللہ پہ صدقے جاؤں، میرا اللہ جو ہوا، میرا اللہ جو ہوا، ہم سجدوں سے زمین بھر دیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم سارے منکر ہو جائیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سارے فرشتے بھی منکر ہو جائیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سارے انسان سر جھکا دیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے ہائے 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 من تقرب الیہ، ساری زندگی مجھے ناراض کر کے جو مجھے راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے نا، تو تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا. آپ کی ماں آپ سے ناراض ہو جائے، آپ اسے منانے جاؤ تو آپ کا استقبال کرے گی. آپ بیوی سے ناراض ہو جاؤ، بیوی آپ کو منانے آئے تو آپ اس کا استقبال کرو گے. بیوی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ منانے جاؤ، آپ کا استقبال کرے گا. بھائی ناراض ہو جائے، منانے جاؤ، وہ استقبال کرے گا یا گالیاں سنائے گا؟ کیا کیا سلواتیں سنا کر پھر پاؤں پکڑو گے. ایک میرا بزرگ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں 1.25 گھنٹہ اس کے وہ چارپائی پہ تھا، میں زمین پہ بیٹھا رہا، 1 گھنٹہ زمین پہ بیٹھا رہا اس کے سامنے، ہاتھ جوڑ پاؤں پکڑ کے معافی دے دو، معافی دے دو. وہ کہے نہیں معاف کرنا، نہیں معاف کرنا، نہیں معاف کرنا. ناراض ہونے والوں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے. 1.25 گھنٹے کے بعد جا کر اس نے مجھے معاف کیا. اور میرا رب کہتا ہے جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں اس کا استقبال کرتا. شرابی آ رہا ہے، زانی آ رہا ہے، چور آ رہا ہے، ڈاکو آ رہا ہے،
کدھر جا رہے ہو؟ یار عمر گزر گئی، اللہ کو منانے جا رہا ہوں۔ ارے تیری بخشش کہاں ہے؟ تیری تو عمر بیت گئی تباہی میں، تیری کوئی بخشش نہیں۔ اللہ کہہ رہا آجا آجا، میں تیرے استقبال میں کھڑا ہوں، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، میں تو تیرے انتظار میں تھا کہ میرے فرشتوں نے چاہا کہ تجھے اڑا دیا جائے، میری زمین نے پوچھا تمہیں دھنسا دیا جائے، میرے پانیوں نے پوچھا تجھے بہا دیا جائے، پر میں نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ اگر توبہ ٹوٹ جائے تو میرا اللہ کہتا ہے اگر ٹوٹ گئی ہو تو ڈرو نہیں، آ جاؤ میں جوڑ دوں گا، پھر ٹوٹ جائے پھر آ جاؤ میں جوڑ دوں گا، پھر آ جاؤ پھر میں جوڑ دوں گا، پھر 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 جوڑ دوں گا، جب تک تم توبہ کرتے رہو گے میں جوڑتا رہوں گا۔ اور میرے جوڑ کا طریقہ اور ہے، تمہارے جوڑ کا طریقہ اور ہے۔ یہ راڈ ٹوٹ جائے، اس کو جوڑا جائے تو جوڑ نظر آئے گا، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، ویلڈ کیا گیا، پینٹ کیا گیا، او یہ ٹوٹا ہوا ہے، او یہ ٹوٹا ہوا، او یہ ٹوٹا ہوا ہے، جوڑ نظر آئے گا۔ میرا رب کہتا ہے عقل تو لا، آجا، 1,00,000 دفعہ توڑ کے آجا، 1,00,000 ٹوٹے ہیں تیری توبہ کے، 1,00,000 ٹکڑے ہیں تیری توبہ کے، میں اپنی رحمت کا ایسا پینٹ کروں گا کہ ایک جوڑ بھی نظر نہیں تجھے آئے گا، تیرے کرامت کاتبین کو بھی وہ جوڑ نظر نہیں آئے گا جو میں تیری توبہ پہ اپنی رحمت کا پینٹ کروں گا۔ پر تو توبہ تو کر، ورنہ حسین و شمر کا فرق مٹ جائے گا، کربلاؤں کی داستان ساری فرسودہ ہو جائے گی، حسین کی قربانیاں ساری رائے گاں ہو جائیں گی، اہل بیت کا خون سستا ہو جائے گا۔ ہاں تو میرے بھائیوں یہ نیت تو کرو نا، توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ تو کہو سارا مجمع یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، آپ سارا مجمع نوجوان ہو یا بوڑھے ہو ایسے بیٹھے ہو کہ آپ کے ذمہ ایک گناہ باقی نہیں، 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 سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ ہے اللہ جس کے پیچھے چل کر منزل ملے گی، یہ وہ رحیم و کریم ہے۔ تو توبہ تو سارے بھائیوں نے کر لینا، اس توبہ کو پکا کرنا، پختہ کرنا، لے کر عالم میں پھرنا، اس کے لیے 4 مہینے بھی ہیں، چلہ بھی ہے، سال بھی ہے۔ جو بھائی نہ کر تیار ہوں اپنے اٹھ کر نام پیش کرنا۔